السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم. برادران اسلام، میاں اور بیوی کے زوج اور زوجہ کے جو حقوق اسلام نے مقرر فرمائے ہیں ان کا مذاکرہ شروع کیا تھا گزشتہ. گھریلو زندگی اس کی ذمہ داریاں ہیں، پھر اس کا اثر آدمی کی بیرونی اور گھر سے باہر کی زندگی پر پڑتا ہے، وہ بھی ذمہ داریاں انسان پر ہیں. اگر آدمی گھر میں خوش ہے، آرام سے ہے، سکون سے ہے، تو پھر ایک تو زندگی کا بڑا حصہ آرام سے گزرے گا، دوسرے پھر وہ دوسرے کام بھی کر سکے گا. حقوق جو ہوتے ہیں وہ خوش رہنے کے لیے ہوتے ہیں. اسلام نے جو حقوق بنائے ہیں وہ خوش رہنے کے لیے بنائے ہیں. انسانوں کے جو حقوق اور تکلیف نہ ہو دوسرے کو اس کے لیے بنائے ہیں. اس لیے جن کے پاس حقوق کی رعایت ہوتی ہے وہ لوگ خوش رہیں گے، اور جن کے پاس نہیں ہوتی وہ لوگ خوش نہیں ہوں گے. یہ ایک موٹا اصول ہے. اسلام نے بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا بہت تاکیدی حکم فرمایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے اچھے اخلاق والا وہی ہے جس کے بیویوں کے ساتھ، اس کی اپنی بیوی کے ساتھ اس کے اخلاق اچھے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ آدمی دوسروں کے سامنے تو اچھے اخلاق سے رہتا ہے، چونکہ پتا ہے اس کو کہ ورنہ میری بے عزتی ہوگی، تذکرہ ہوگا، چرچے ہوں گے. پھر یہ ہے کہ بعض مرتبہ بد اخلاقی کریں گے تو شیر کو سوا شیر مل جاتا ہے. تو انہیں بدتمیزی کی، وہ اس نے ڈبل بدتمیزی کر دی. تو آدمی دوسروں کے ساتھ اپنی امیج رکھنے کے لیے، عزت باقی رکھنے اور دوسری مصلحتوں کی وجہ سے اچھا رہتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں بھائی کیا پلائٹ آدمی ہے، کیا اخلاق والا آدمی ہے. حضور نے فرمایا کہ یہ کسوٹی نہیں ہے کہ یہ آدمی اچھا ہے. کسوٹی جو ہے وہ گھر والی ہے اور اس کے گھر بار ہے، جس میں گھر کے اندر سب آ جاتے ہیں، بھائی بہن بھی آ جاتے ہیں، بچے بھی آ جاتے ہیں، بیوی بھی خاص طور پر آتی ہے. آپ نے فرمایا کہ اس کے ساتھ جس کے اخلاق اچھے ہیں وہ اچھا ہے. اور ایک حدیث شریف کا مفہوم یہ بھی ہے کہ کل قیامت میں مجھ سے زیادہ قریب وہ آدمی ہوگا جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا رہا ہوگا. تو اس لیے یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. یہ اچھا برتاؤ کے کیا حصے ہیں؟ اس میں سے ایک بات یہ عرض کی تھی کہ کھانے کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ مرد کے ذمہ ہے، عورت کی خرچے کی جو ذمہ داری متوسط درجے کی اپنی حیثیت کے موافق، نہ ایک دم کم نہ ایک دم زیادہ. تفصیلات اس میں ہیں وہ کچھ جو عام طور پر علماء کرام نے کتابوں میں نقل فرمائی ہیں. مثلا کھانے کے خرچے کے ساتھ جیب خرچ ہے، پاکٹ منی جس کو کہتے ہیں، ذمے نہیں ہے آدمی کے، لیکن اخلاق کی بات ہے. ہر انسان ہے، اس کے ساتھ ضرورتیں ہوتی ہیں، اس کی بھی خواہش ہوتی ہے. بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو صدقہ کرنے کا، نیک کاموں میں حصہ لینے کا جذبہ ہوتا ہے، لیکن بولے تو کیوں کر. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ہر مہینہ اپنی بیوی کو ایک ایسا خرچ دے دیا کرے
کہ جو اس کے جیب کا خرچ کہلائے اور اس کا حساب بھی نہ لے. پھر حساب لیا تو پھر وہ آزادی رہی نہیں. پھر اس میں صدقہ اس نے کر لیا, بہن بھائیوں کو دے لیا, کسی کو ہدیہ تحفہ دے لیا, اپنی سہیلی کے ساتھ کوئی سلوک کر لیا, کچھ بھی اس نے کیا ہو, رکھ لیا اٹھا کے کل کے دن کام آنے کے لیے اپنی حیثیت کے مطابق. یہ ضروری نہیں کہ اس میں بہت آدمی دریا دلی دکھائے, خود پریشان ہو. یہ ہے کہ بھئی یہ بھی بھرا خاتون ہے, اس کی ضرورت پیش آتی ہے. اگر اللہ نے زیادہ حیثیت دی ہے تو تھوڑی زیادہ مقدار مقرر کر لے آدمی, کم حیثیت دی ہے تو کم مقدار مقرر کرے. بڑا افسوس ہوتا ہے جب واقعات سامنے آتے ہیں, لوگوں کے حالات, کیونکہ بہرحال شریعہ بورڈ ایسی جگہ ہے کہ لوگ بیچارے اپنے مسئلے مسائل سے رجوع ہوتے رہتے ہیں, پوچھتے رہتے ہیں شرعی احکام اور سلسلے میں. اللہ نے بڑی حیثیت دی ہوئی ہے. ماہانہ جیب خرچ کے لیے $10, وہ بھی مہربانی ہے ان کی دے دیتے ہیں. یہ طریقہ نہیں ہے. بتائیے کہ یہاں کے اخراجات میں کیسے کام چلے گا اس میں. ٹھیک ہے, اگر رائٹ پہ بات آئے, حق پہ بات آئے تو اس کا بھی حق نہیں بنتا کہ 10 کا بھی. بھائی تم کو خرچہ پانی دے رہے نہیں دے رہے, بس یہ دیکھو. مگر ایک اخلاقی زندگی ہوتی ہے, خوش رکھنے کی ایک زندگی ہوتی ہے, خوش رہنے کی ایک زندگی ہوتی ہے. علماء نے فرمایا کہ نفقے میں یہ بھی ہے کہ تھوڑا سا اس کو خرچہ دے دیا کرے, اور اسی نفقے میں پھر یہ بھی آتا ہے کہ بیمار ہو گئی تو علاج کرنا. اسی نفقے میں یہ بھی آتا ہے کہ گھر بار اپنے ماں باپ کے پاس اگر وہ جانا چاہتی ہے تو جانا آنا. اس میں کچھ رائٹس ہیں, کچھ اخلاق ہیں. حق جو ہے عورت کا وہ یہ ہے کہ اگر وہ شہر میں ہے اس کے ماں باپ, تو ہفتے میں 1 مرتبہ اس کو اجازت دینی پڑے گی اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے. اگر وہ شہر کے باہر رہتے ہیں تو مہینے میں 1 مرتبہ شرعاً اجازت دینی پڑے گی اس کو ملنے کے لیے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم ماں باپ سے نہیں ملنا. یہ بھی پھٹے بہت آ رہے ہیں. بس لگا دیا کہ تم اپنے ماں سے نہیں بات کر سکتے, اپنے باپ سے نہیں بات کر سکتے, اپنے بھائی بہن سے. بھائی وہ اس کے ذوی القربہ ہیں, وہ اس کے رشتہ دار ہیں, وہ اس کے پیرنٹس ہیں. آپ کون ہوتے بیچ میں اس معاملے میں؟ آپ کو ناراضگی ہے تو آپ ناراض رہیے. داماد کو اگر ناراضگی ہے تو داماد ناراض رہے, لیکن یعنی بیٹی کو تو صلہ رحمی کرنے دیا جائے نا, قطع رحمی نہ کرنے دیا جائے نا. ہمیں جائز نہیں بنتا. پیرنٹس سے شکایت ہو گئی, ماں باپ سے شکایت ہو گئی, یعنی ساس سسر سے شکایت ہو گئی, تو اب اس غصے کے اندر آدمی بیوی کو تنگ کرے اور اس پر یہ پابندی عائد کرے کہ تم اپنے ماں باپ سے نہیں مل سکتے, یہ شرعاً جائز نہیں ہے. فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر وہ شہر کے اندر رہتے ہیں تو ہفتے میں 1 مرتبہ, اور اگر شہر کے باہر رہتے ہیں تو مہینے میں 1 مرتبہ اس کا رائٹ ہے کہ وہ آپ سے اجازت لے کے ان سے ملنے کے لیے جائے. البتہ اس میں آپ کے ذمے کیا نہیں ہے وہ میں بتاتا ہوں, جو آپ کو اخلاقاً کرنا ہوتا ہے. ایک یہ ہے کہ رات میں چھوڑنا آپ کے ذمے نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ رات تک واپس آ جانا, چاہے وہ گاؤں بستی میں جائے اور چاہے شہر کے اندر جائے. مگر آپ کو پتہ ہی ہے کہ کس قدر بدسلوکی ہوگی. اب ماں باپ کے پاس ملنے کے لیے گئے ہیں, وہاں عزیز آئے ہوئے ہیں, بہن آئی ہوئی ہے, کوئی آئے ہوئے ہیں, کوئی تقریب ہے, آپ کریں بس مغرب سے پہلے یہاں بد اخلاقی ہو جاتی ہے. تو ٹھیک ہے, رات کا آپ کا حق ہے اور اس کے ذمے ہے کہ وہ واپس آ جائے, لیکن آپ کو تھوڑا سا ایکسٹرا کرنا چاہیے. تھوڑا سا یہ اندازہ رہنا کہ ہم کیا زائد کر رہے ہیں اور کیا برابر کر رہے ہیں اور کیا کم کر رہے ہیں. کیونکہ اس کا ایک خاص ایفیکٹ ہے, میں عرض کروں گا. وہ یہ ہے کہ جب عورت کو پتا چلتا ہے کہ میں یہ زائد کر رہی ہوں, یہ اصلی ہے, تو اس کے دل میں ایک جذبہ ابھرتا ہے خدمت کا کہ ہاں یہ کام میں کر رہی ہوں. اور جو لوگ لے رہے ہیں ان کے دل میں احسان مندی کا جذبہ آتا ہے کہ دیکھو کتنا اچھا سلوک یہ لوگ کر رہے ہیں, احسان کر رہی ہے ہمارے ساتھ, سلوک کر رہی ہے ہمارے ساتھ. اس کے ذمے میں نہیں تھا لیکن کر رہی ہے. اصل تعلقات بڑھتے اس سے ہیں, رہتے اس سے ہیں کہ آپ کے جو ذمے ہیں اس سے ایکسٹرا آپ کو کرنا پڑے گا. ایسے مرد کے ذمے کیا ہے اور کیا وہ ایکسٹرا کر رہا ہے, جتانا تو نہیں چاہیے بیوی کو, لیکن بیوی کے علم میں ضرور آنا چاہیے. کیونکہ ان کی ایک شکایت یہ ہوتی ہے کہ آپ تو ہمارے ساتھ کچھ کرتے ہی نہیں. تو ان کو بتا دینا کہ یہ ہم کرتے ہیں, مگر جتانے کے انداز میں نہیں ہے کہ لا يدخل الجنت قطات, احسان جتانے والا کیا ہے, منان, احسان جتانے والا وہ جنت میں نہیں جائے گا. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن, کوئی سلوک کر کے آپ جتا دو گے, چاہے بیوی کو, چاہے دوست کو, چاہے خاندان والے کو, چاہے شوہر کو, تو پھر اس کا ثواب باقی ہی نہیں رہتا. یہاں یہ دیکھا گیا ہے کہ امیگریشن کے سلسلے میں کارروائی کی, بیوی نے مثلا لڑکے کو بلانے کے لیے, یا لڑکے نے کی لڑکی کو بلانے کے لیے, یا بھائی نے کیا بھائی کو بلانے کے لیے. اب جہاں ذرا سی بات آئی
تو ہم نے بلایا تھا آپ کو, آپ تو ہمارے اس پہ آئے تھے. ایک پیسے کا ثواب باقی نہیں رہتا اتنے بڑے سلوک کا, آپ کو یاد رہنا چاہیے, ایک پیسے کا نہیں باقی رہتا. جتانے کے بعد ختم ہو جاتی ہے چیز. قرآن پاک میں ہے کہ جتانے کے بعد ختم ہو جاتی ہے چیز. سلوک کیا اللہ کے لیے کیا, اور تمہارے کوئی اختیار میں تھا, اور یہ کہ کوئی حکومت کا ٹکڑا توڑ کے تم نے دیا تھا زمین کا امریکہ کا کہ یہ لے جاؤ. بھائی آپ نے اس لیٹر بھیج دیا کہ یہ میرے ریلیٹیو ہیں, ہاں بھائی بھیج دو, تو ایسا کون سی بات ہو گئی ایک مسلمان کے ساتھ جس پہ جتایا جائے؟ عورتیں ہیں کہ مردوں پہ بوجھ پریشر ڈالتے رہتے ہیں, مرد ہیں کہ عورتوں پہ پریشر ڈالتے رہتے ہیں. ہم نے بلایا آپ کو, مصیبت میں ڈالنے کے لیے بلایا, اور کہیں کو بلایا؟ جو ہے اس کو تو یہی ہے نا کہ میں تو مصیبت میں پھنس گیا. کہ جتانا نہیں چاہیے, مگر علم میں ہو جانا چاہیے کہ کیا سلوک ہو رہا ہے. اس میں یہ بات ہے کہ دوا کا خرچ مرد کے ذمے نہیں ہوتا ہے. وہ جو اس کا جیب کا خرچہ ہے وہ, یا وہ اپنے گھر سے جو لائیے وہ اس میں سے, یا جو مہر آپ نے دیا ہے اس میں سے کسی میں سے لگا لے. مگر آپ خود بتائیے کہ کتنی بد اخلاقی کی بات ہوگی کہ آپ کام کرا لے رہے ہیں, اس سے رہ رہے ہیں, اس کے ساتھ میں زندگی گزار رہے ہیں, بیمار ہو گئی تو آپ کریں گے دوا کا خرچ میرے ذمے نہیں ہے. کس قدر روکھاپن ہو جائے گا. ایسی زندگی, مل کے زندگی ایسی گزاری جاتی ہے. آپ کو کرنا ہی پڑتا ہے, اور کرنا ہی چاہیے. ماں باپ کے پاس جانے کا خرچ آپ کے ذمے نہیں ہے. ماں باپ کے پاس لے جا کر چھوڑنا آپ کی ذمہ داری میں نہیں ہے. اجازت دینا آپ اس کا حق ہے, آپ کا حق ہے, یعنی آپ پر فرض ہے کہ اجازت دے. لیکن آپ بولیں گے کہ اپنا محرم بلاؤ اور جاؤ, اور بعض لوگ کرتے بھی ہیں ایسا. میں نہیں چھوڑتا اڑتا, اپنا گھر پہ سے بھائی کو بلاؤ, وہ آئے گا, لائے گا, لے جائے گا. مگر ہے یہ بد اخلاقی. سسرال جو ہے وہ ماں باپ کی طرح ہے. لڑکی کے لیے سسرال ماں باپ کی طرح ہے, لڑکے کے لیے بھی سسرال ماں باپ کی طرح ہے. حضور نے فرمایا کہ جس نے تجھے اپنی بیٹی دی وہ بھی تیرے باپ کی جگہ ہے. جس نے تجھے پڑھایا وہ تیرے باپ کی جگہ ہے. جس نے تجھے اپنی بیٹی دی وہ باپ کی جگہ ہے. جس نے تجھے جنا وہ باپ ہے. وہ حقوق ہیں ان کے. تو یہ تھوڑی ہے کہ بس میں نہیں, میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میں نہیں آتا, تم جاؤ اپنے گھر والے, میں میرا ذمہ اجازت دینا تھا. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہمارے ذمے نہیں ہے لیکن کرنا ہوتا ہے. جب عورت کو یہ معلوم ہو کہ یہ اس کے ذمے نہیں ہے, کر رہا ہے, تو پھر وہ خود اپنی کچھ چیزیں کرتی ہے جو اس کے ذمے نہیں ہے. وہ معلوم نہیں ہونے سے آتی بات, میں نہیں پکاتی, وہ تمہاری اماں کو میں کیوں دودھ لا کے دوں, وہ تمہارے بابا کو میں کیوں دوا اٹھا کے دوں, میرے ذمے نہیں ہے خدمت. وہ جو اس کے ذہن میں بات آتی ہے وہ اس وجہ سے آتی ہے کہ سمجھتی ہے کہ یہ صرف مجھے اپنے صرف رائٹ دیتا ہے, ضروری چیزیں دیتا ہے, تو میں بھی ضروری چیزیں اس کے ساتھ میں ضروری چیزوں میں رہوں. نہیں, اس کو یہ بتایا جائے کہ بہت سی چیزیں ایکسٹرا ہوتی ہیں جو ہمیں کرنے کی ہوتی ہیں آپ کے ساتھ, اور ہم کرتے ہیں. اب خاندان میں جائیں, صلہ رحمی کرنے کے لیے ہدیے ہیں, تحفے ہیں, ظاہر ہے کہ اس پہ مال خرچ ہوتا ہے. یہ مال مرد کے ذمے نہیں ہے اصولاً. عقیقہ آ گیا, بسم اللہ خوانی آ گئی, شادی آ گئی, گھر میں خوشی کی تقریبات ہوتی ہیں, کوئی پیدا ہو گیا ہے, کسی کو نوکری مل گئی ہے, ایسی بہت سی باتیں ہوتی ہیں, وہاں کچھ شادی ودی آئی ہوئی ہے, گئے ہوئے ہیں. اب ظاہر ہے کہ ایسے موقع پر خشکی تو نہیں دکھائی جا سکتی ہے نا. مروت بھی ایک چیز ہے, اعلیٰ ظرفی بھی ایک چیز ہے, خوش اخلاقی بھی ایک چیز ہے, خوش طبعی بھی ایک چیز ہے. آدمی کو سب کے ساتھ مل کے رہنا پڑتا ہے. تو اب یہ جو سلوک مرد کرتا ہے یہ سب عورت کے ساتھ زائد ہے, ایکسٹرا ہے, اس کی ذمہ داری سے زیادہ وہ کر رہا ہے, اس کو ماننا چاہیے عورت کو. تو اسی طریقے سے عورت کے ذمے جو چیزیں نہیں ہیں وہ اپنی ذمہ داری سے زائد کرتی ہے مرد کو, اور مرد کے خاندان والوں کو اس کو ماننا چاہیے ہوتا ہے. جیسے عرض کیا گیا تھا کہ رہنے کی ذمہ داری عورت کی نہیں ہے ماں باپ کے ساتھ. وہ اگر چاہے تو مطالبہ کر سکتی ہے کہ میں الگ رہوں گی, لیکن اب اس کو اس بات کا احساس ہے کہ ماں باپ بوڑھے ہیں اور کوئی خدمت کرنے والا ہے نہیں, چلو کسی اور بھائی کے پاس جا کے رہ جاتی ہے, ویسا بھی نہیں. بعضیں تو ایسی ہیں کہ شوہر بھی نہیں ہے, ماں اکیلی ہے, ساس اکیلی ہے, پھر بھی بعض خواتین اس پہ مصر ہوتی ہیں کہ نہیں ان کو کسی اور جگہ رہو, بولو جا کے, کیسے رہے گی بھائی اکیلی. تو اب یہ عورت کا فرض ہوتا ہے اخلاقی کہ وہ سوچے کہ یہ بیچاری کہاں جائے گی اکیلی, یہ تو میری مخدوم ہے, محترم ہے, میرے شوہر کی ماں ہے. اور پھر یہ ہے کہ اگر شوہر ادھر ٹائم دے گا تو وہ کدھر کا بھی نہیں رہے گا, کیونکہ اس کی ذمہ داری, دیکھ بھال, خرچہ پانی, خدمت, کھانا پینے کا انتظام, یہ سب مرد کے ذمے ہیں. تو عورت کو اس کا احساس ہونا چاہیے کہ یہ کام مجھے کر لینا ہے ضرورت پر. اگر ضرورت نہیں ہے اور کھڈے ہو رہے ہیں, جھگڑے ہو رہے ہیں, اور عورت الگ رہنا چاہتی ہے, اس کو الگ کر دینا چاہیے کہ عافیت اسی میں ہے. لیکن ایسی بات نہیں ہے تو عورت کی ذمہ داری ہے اخلاقی کہ وہ اس پر غور کرے اور شوہر کی اس میں موافقت کرے, اور ان کو مخدوم سمجھ کر ان کی خدمت کو سعادت سمجھے, اپنے ساس کی, اپنے خسر کی. اس میں شوہر کی خوشی ہے,
اور اس میں شوہر کو راحت پہنچانا ہے، عزت دینا ہے، اس کو راحت پہنچانا ہے اس کو، اور اس کے کام کو ہلکا کر دینا ہے، ورنہ شوہر کو یہ سارے کام کرنے پڑتے۔ جب یہ ہوتا ہے احساس، فیلنگ، تو پھر ساس جو ہے وہ اپنے بہو کے ساتھ برتاؤ میں بد اخلاقی نہیں کر سکتی۔ وہ جو ڈومینیٹ کرنا ہوتا ہے، تانے دینا ہوتا ہے، ٹیزنگ کرنی ہوتی ہے، اور خاندان کو اکھیڑنا ہوتا ہے، ہر روز گڑے ہوئے مردوں کو جو نکال کے باہر لاتے رہتے ہیں نہلانے کے واسطے گھروں کے اندر، یہ جو قصے ہوتے ہیں یہ اس لیے ہوتے ہیں کہ عورت ماں کو اور باپ کو یہ احساس نہیں ہے کہ اس کے تو ذمے میں نہیں تھی خدمت، یہ کر رہی۔ اگر ان کو پتا ہو کہ نہیں ہے اس کے ذمے لیکن کر رہی ہے، ایک دوسرے کے گھر کی بچی ہے، اب ہمارے پاس بھی آ کے آئی ہوئی ہے، یہ دیکھو کہ شوہر کے ساتھ ہماری بھی خدمت کر رہی ہے، بیوی تیرا بڑا احسان ہے۔ آدمی اس کے ساتھ بات کرنے میں، پیش آنے میں، اپریشیٹ کرنے میں اپنے ایٹیٹیوڈ بدل دیتا ہے۔ اور میں آپ کو سچ بتاتا ہوں، عورتیں جذبات کے اعتبار سے زیادہ حساس ہوتی ہیں۔ ان کو بہت پیسے نہیں چاہیے، بہت چیز نہیں چاہیے، پیار کے 2 بول چاہیے۔ اگر ساس کی طرف سے، سسر کی طرف سے اپریشیٹ کا کلمہ مل جائے اس کو کہ واقعی بیوی آپ بڑی خدمت کرتی ہیں، آپ بڑی اچھی ہیں، کبھی ان کے سامنے بول دیا، کبھی آنے والوں کے سامنے بول دیا۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ خاندان میں ایک کے سامنے بات آتی ہے تو پورے خاندان میں چلی جاتی ہے، وہ ہے اس کا صلہ۔ اصل میں عورت اس کو اس کا صلہ سمجھتی ہے، جو میں خدمت دے رہی ہوں یہ تو اس کا صلہ مجھے مل گیا۔ 2 بول بولنے میں کیا جاتا ہے بھائی؟ پیار محبت کا سلوک ظاہر کر دینے میں کیا جاتا ہے؟ جبکہ وہ واقعتاً احسان کر رہی ہے، سلوک کر رہی ہے۔ تو جب صحیح چیز معلوم ہو کہ حقوق کیا ہیں، اور پھر یہ کہ اخلاقی سرکل کون سا ہے، اس میں کتنا ایکسٹرا مجھے آگے بڑھنا ہے، کتنا ایکسٹرا اس کو آگے بڑھنا چاہیے، تو پھر جو زندگی ہوتی ہے وہ خوش اخلاقی کی ہوتی ہے۔ اس کو معاشرت بالمعروف کہتے ہیں، اور مزیدار زندگی وہ ہوتی ہے۔ اسی لیے عورت کے ذمے کیا ہے کہ وہ شوہر کی اطاعت کرے اور بھرپور اس کی موافقت کرے، اور اس کے ذمے ایک یہ ہے کہ اس کے اوپر اس کی حیثیت سے زیادہ فرمائش نہ کرے، اس کے مال پر بوجھ نہ ڈالے۔ یہ بھی ایک بہت سمجھی ہوئی چیز ہے، یعنی عورت کو اس بات کو ضرور نوٹ کرنا پڑتا ہے، اپنی سہیلیوں کو دیکھ کر، پڑوسنوں کو دیکھ کر، رشتہ داروں کو دیکھ کر اپنی طرف سے ایک جڑ دیا تکا کہ اس کے پاس ایسی گاڑی ہے، اور اس کے پاس ایسا زیور ہے، اس کے پاس یہ ہے، اپن شاپنگ کو جائیں گے، اپن یہ کریں گے۔ اب وہ یہ بیچارے کی اپنی حیثیت ہے، تو یہ آدمی کو، عورت کو سمجھنا یہ اس کی ذمہ داری میں سے ہے کہ اس پر مال میں اس کی حیثیت سے زیادہ بوجھ نہ ہو، اور فرمائش ضرورت سے زیادہ نہ ہو۔ وہ ہمارے پاس ایک دکنی شاعر ہے مزاحیہ، وہ کہتا ہے کہ بیوی کی فرمائشات، ارے باپ کیا کروں بول کے شروع کرتا ہے، کیونکہ فرمائشات جو ان کی پھر ہوتی ہیں تو پھر آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ اس کے جو رشتہ دار ہیں باپ کے، یہ شوہر کے، ان رشتہ داروں کے ساتھ میں کسی بد اخلاقی کا اور بدتمیزی کا مظاہرہ نہ ہو، یہ عورت کے ذمے ہے، تاکہ مرد کو تکلیف نہ ہو۔ ماں کو گن دینا، باپ کو گن دینا، بہن کو گن دینا، بھائیوں کو گن دینا، خاندان والوں کو تان تشنی کر دینا، ان کی کمزوریوں کو بیان کرنا، یہ تو دونوں کے ذمے ہیں۔ مرد کو جائز نہیں ہے کہ وہ عورت کے خاندان والوں کو کوسے اور ان کو گنے اور ان کی برائیوں کو سامنے لائے۔ ظاہر ہے کہ جس کا آدمی کا جو خاندان ہوتا ہے، خونی رشتے جو ہوتے ہیں، اس میں حساسیت ہوتی ہے، دوسرے کو تکلیف پہنچنے سے اس کو لازماً تکلیف پہنچتی ہے۔ تو اس وجہ سے مرد کے ذمہ یہ ہے کہ وہ عورت کے خاندان کو نہ گنے۔ بعض مرتبہ زبان پہ چڑھ جاتی ہے چیز تو آدمی، تمہاری ماں نے تو ایسا کیا، تمہارے باپ نے تو ایسا کیا، تمہارا تو خاندان ہی ایسا ہے، چلتا ہے سلسلہ۔ اب وہ بیچاری کسی سے کہتی بھی نہیں، عزت کے مارے اپنا جلتی رہتی ہے۔ اور میرے دوستوں، کسی مسلمان کے دل کا جلنا اور اس کا دکھیا ہونا، یہ کعبے کو توڑنے سے زیادہ بھاری ہے۔ یہ لکھا ہے، دل بدستاور کے حج اکبر است۔ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ گھر کی خواتین اللہ کے پاس کتنی محبوب ہیں۔ آپ کی تو بیوی ہے، لیکن اللہ ہی کو معلوم ہے نا کہ اس کی کیا مقام ہے اللہ کے پاس۔ ماں کا کیا مقام ہے، بہن کا کیا مقام ہے، بیٹی کا کیا مقام ہے۔ میں جس وجہ سے کہ ہمارے کنٹرول میں ہے، لائف ہماری چھپی ہوئی ہے، کسی کو پتہ نہیں چل رہا، ہم جو چاہے کر رہے ہیں، اور اس کا دل دکھ رہا ہے، وہ بول بھی نہیں سکتی کسی سے۔ کچن کے اندر ایک گلاس پھوٹ جائے تو پورا گھر شور مچ جائے، شیشہ ٹوٹے غل مچ جائے، دل ٹوٹے آواز نہ آئے، دل ٹوٹ جاتے ہیں اور کچھ کہہ نہیں سکتے، آنسو بہا بہا کے خشک ہو جاتے ہیں۔ کتنی دکھیالی زندگیاں ہیں۔ مردوں کی یہ ذمہ داری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نزاکت کو پہچان کر سمجھتے ہوئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو سب سے آخر میں جس بات کی نصیحت فرمائی، جس حدیث کو میں نے اس سے پہلے نقل کیا تھا، کہ آخر میں جو آپ نے وصیت فرمائی ایسے وقت میں جب کہ آپ کی زبان مبارک پوری نہیں چل رہی تھی، اور آپ کی آواز سننے کے لیے کان آپ کے
آپ کے لب مبارک کے قریب لے جانا پڑ رہا تھا. آپ نے اس موقع پر 2 باتیں فرمائی ہیں. ایک نماز کی پابندی کی اور دوسری عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی. اخلاقی زندگی ہوتی ہے. اور مرد کی ذمہ داریوں میں اور بھی کچھ چیزیں ہیں. ایک چیز مرد کی ذمہ داری میں یہ ہے کہ اس کی طرف اس کو تکلیف نہ دے, اس کا اہتمام رکھے. نفقہ, کسوہ, سکنا, یہ 3 تو بنیادی ہوتے ہیں. کھانا دینا, کپڑا دینا, رہائش کا انتظام کرنا. اس کے ساتھ یہ ہے کہ اس کو تکلیف نہ دے. اس کے بعد دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ تکلیف نہ دے. صرف اتنا ہی نہیں بلکہ کوئی تکلیف کی بات پیش آ جائے اس کی طرف سے تو صبر کرے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ مزاج میں وہ بات ہے تھوڑی کہ آپ کو تھوڑا سا ملحوظ رکھنا پڑتا ہے. ایک کبڑا آدمی جس کی پیٹھ کے اندر ہڈی ابری ہوئی ہو, وہ درزی کے پاس جائے اور یہ بولے کہ مجھے شرٹ سینا ہے لیکن لٹکنا نہیں وہ, تو اب 2 صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ کبڑے آدمی کی ہڈی کو ہتھوڑے سے مار کے سیدھا کرے آپ, اور دوسری صورت یہ ہے کہ شرٹ کی تراش میں ٹیڑھا پن کریں آپ تاکہ وہ بیچارے کے اوپر برابر آئے. کیا پاسبل کیا ہے؟ پاسبل یہی ہے کہ جو شرٹ کی تراش ہے, کٹنگ جو ہے نا, اس کو آپ کو فلیکسیبل کرنا پڑے گا تاکہ وہ صحیح سیٹ ہو جائے. ہڈی سے ہتھوڑا مار کے اس کی ہڈی تو آپ صحیح کرنے سے رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ یہاں ہے تھوڑا سا مسئلہ. اس وجہ سے آپ کو تھوڑا سا صبر سے اور برداشت سے کام لینا پڑے گا. کہ حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے جو کہ ٹیڑھی ہوتی ہے اس سے ان کو بنایا گیا ہے. یہ حضور نے بتا دیا ہم کو سیکریٹ. تو اس وجہ سے تھوڑا سا صبر پیش آتا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اس کو تکلیف نہ دے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کی تکلیف پر صبر کر لے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس سے خوش مزاجی اور خوش طبعی رکھے. یعنی اس سے آگے تھوڑا سا بات چیت میں, ہنسی مذاق میں, دل لگی میں تھوڑا سا اس کو شگفتہ کرتا رہے, طبیعت بہلاتا رہے, ہنسمکھ رکھے. ایک بڑی شکایت یہاں ہے, صبح سے شام تک جاب ہے, پھر اس کے بعد کچھ دوست احباب ہیں اور باہر ککی کھاکھا ہنسی مذاق سب کچھ ہو رہا ہے, اور آدمی اندر جاتا ہے گھر میں لب بند ہو, گوشت بند ہو, چشم بند کا حساب ہے کہ وہ آنکھیں بند کر لی اور منہ بھی بند کر لیا. اب بیوی صبح سے انتظار کر رہی تھی, اب شام میں جب آپ آئے حضرت قبلہ تو ان کو جلدی سے کھانا دینا ہے, پھر وہ چونکہ تھک چکے ہیں لہٰذا وہ دراز ہو جاتے ہیں اپنے بستر پر. اب نہ اس کو کوئی بات کرنے نہ ہنسمکھ, اور پھر اس کے بعد میں موڈ اس کا خراب ہوتا ہے. تو جب موڈ ایک کا خراب ہوتا ہے تو پھر موڈ دونوں کی خرابی کی نوبت آتی ہے. پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم لوگ کہاں تک جاتے ہیں, اس کے بعد سب ایک ہی دنیا کے ہیں. تو اس وجہ سے خوش گفتاری, خوش طبعی, خوش رکھنے کا اہتمام کرنا, تھوڑی سی معمولی قسم کی دل لگی کر لینا, یہ بھی اس کے ساتھ اچھے اخلاق کا حصہ ہے. مگر اس میں ایک بات ہے جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے لیکن ٹائم نہیں رہا, اگر موقع ہوا تو انشاءاللہ پھر سناؤں گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے. جنہوں نے سنتیں پڑھ لیجیے, نہیں پڑھی ہیں پڑھ لیجیے.